صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد سے متعلق ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ سابقہ لیکچر میں ہم لوگوں نے بچوں کے نام رکھنے سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ بچے کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہیں رکھنا چاہیے، کہ آپ علیہ السلام کا نام محمد تھا، اکیلا محمد نہیں رکھنا چاہیے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ ساتھ میں کوئی اور لفظ بھی ملا لیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر صرف محمد رکھتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صاحب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھ لیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اور ان سے اجازت نہ لے لو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ صاحب آپ علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام آپ کے نام پر رکھا ہے، تو یہ لوگ مجھے چھوڑ نہیں رہے، یعنی رکھنے نہیں دے رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر اگر نام رکھنا چاہو تو رکھ لو، البتہ میری کنیت پر کوئی کنیت نہ رکھے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم، تو فرمایا کہ ابو القاسم کوئی کنیت نہ رکھے، البتہ میرا نام محمد صرف رکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ کنیت رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بقیع کے مقام پر ایک صاحب کی کنیت ابو القاسم تھی، اس نے اس شخص کو ابو القاسم کہہ کر آواز دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی کنیت بھی ابو القاسم تھی۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو نہیں بلایا تھا، میں نے تو فلاں شخص کو بلایا تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی قاسم ہے اور اس کی کنیت ابو القاسم ہے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھ لے، لیکن میری کنیت نہ رکھے۔ ظاہری بات ہے اس سے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں اشکال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کا نام رکھا جاتا آپ علیہ السلام کی موجودگی میں، تو پھر بھی تو یہ اشتباہ ہو سکتا تھا کہ کوئی کسی صاحب کو محمد کہہ کے بلائے اور آپ علیہ السلام متوجہ ہو جائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ علیہ السلام کو مخاطب نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یا رسول اللہ اور اس قسم کے الفاظ سے آپ علیہ السلام کو متوجہ کیا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے، کیا اب بھی کنیت رکھنا درست نہیں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد میرے ہاں بیٹا ہوتا ہے تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر یعنی ابو القاسم رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل، تم اگر رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ چونکہ کنیت بھی آپ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اب ابو القاسم کنیت رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور محمد نام رکھنے میں تو حرج تھا ہی نہیں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کنیت کیا ہوتی ہے، یہ لقب کیا ہوتا ہے، نام کیا ہوتا ہے۔ تو لقب ہوتا ہے کسی کا صفاتی نام، یعنی کسی وصف یا کسی برائی کے پائے جانے کی وجہ سے
اس کا کوئی نام رکھ دیا جائے تو اس میں اچھائی کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، برائی کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا نام تو خالد ہے لیکن اس کے اندر زہد پایا جاتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی، تو زہد کی وجہ سے اس کا نام آپ نے زاہد رکھ دیا، یعنی آپ نام تو اس کا خالد ہی ہے لیکن موقع بموقع اس کو زاہد کہہ کے بھی آپ پکارتے ہیں، تو یہ اس کا لقب ہے۔ اسی طرح برا نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے بعض آدمی وہ لنگڑا کر چلتے ہیں تو اس کو لنگڑا کہہ دیتے ہیں، کوئی رنگ کا تھوڑا سا کالا ہوتا ہے تو اس کو کالو کہہ دیتے ہیں، اگرچہ ایسے القاب پکارنے بالکل درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، قرآن پاک میں منع آیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تو اس میں منع کیا گیا ہے برے القاب سے پکارنے سے۔ تو بہرحال کسی کا صفاتی جو نام ہوتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں، اور کسی کا جو ذاتی نام ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کا نام عابد ہے، اگرچہ وہ عبادت گزار نہیں ہے لیکن اس کا نام عابد ہے، تو عابد بولنے سے اس کی عبادت والا مفہوم ذہن میں نہیں آتا بلکہ اس کی ذات ذہن میں آتی ہے، اس کو نام کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ اب یا کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے ابو عابد یا عابد، تو یہ کنیت بن جاتی ہے۔ تو بہرحال کنیت رکھنا بھی درست ہے، اور کنیت رکھنے کے لیے کسی کا باپ ہونا یا ماں ہونا بھی ضروری نہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ساری میری سہیلیوں کی کنیت ہے، میری کوئی کنیت نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھتیجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو، تو انہوں نے عبداللہ اپنی کنیت رکھ لی۔ تو پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو تبھی کنیت رکھنی ہے، اس کے بغیر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا عمیر، تو آپ علیہ السلام اس کو ارشاد فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے نغیر پرندے کا کیا بنا؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو ابو عمیر کہہ کے پکارا بچے کو۔ تو بہرحال نام رکھنا اور آپ علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا اور آپ علیہ السلام کی کنیت پر کنیت رکھنا، اس کی اجازت ہے اور یہ درست ہے۔